وہی صحابہ سے محبت کرنے والے. اس پس منظر میں آج ہم سورہ مریم کو پڑھیں گے. اس میں مختلف انبیاء ہی کی باتیں لے کر بہت ساری باتیں سمجھائی گئی ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پڑھتے جائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک. ذکر یاد ہے یہ ذکر ہے یہ. رحمت ربک کہانی میں نے کیا سنائی ہے، آغاز کسی اور ہے. رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا. آزمائشیں ہی آزمائشیں لیکن ہیں رحمت. بلکہ اس پہ مجھے حدیث یاد آئی کہ ایک زخم ملنے پر، ایک تکلیف ملنے پر قیامت کے روز جو انعامات ملنے ہیں، تو اس وقت کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کاش مجھے جو تھوڑے زخم لگے آج زیادہ لگے ہوتے. آج میں اللہ کا انعام زیادہ لے لیتا. اس جملے سے پہلے اپنی تیاری نہیں کر لینی چاہیے. زخم تو لگیں گے. اور یہ میں بتاؤں کہ کامیابی کے راستے کی یہ سیڑھیاں ہیں. باطل بھی اگر اوپر گیا ہے تو ایسے نہیں گیا، ان سیڑھیوں سے چڑھ کر ہی گیا. کسی نے کمیونزم کے لیے کام کیا ہے، کسی نے سوشلزم کے لیے کام کیا ہے، کسی نے ڈیموکریسی کے لیے کام کیا ہے. وہ بھی پھانسیوں کے پھندوں پر جھول جھول کر اوپر گئے ہیں، ایسے نہیں گئے. تو لوگ جھوٹ کے لیے قربانیاں دیں، ہم سچائی کے لیے قربانیاں نہ دیں. خسارے کا سودا یہاں پر ہے. وہ تو جھوٹ کے لیے کر رہے تھے. ایک ایک انقلاب میں لاکھوں افراد مرے، بہت قربانیاں دینی پڑی. جیلوں میں اذیتیں لی ہیں. لیکن خوش قسمت ہے جس کو یہ آزمائش حق کے لیے آ گئی. گویا وہ چنا ہوا انسان ہے، وہ منتخب انسان ہے. اللہ نے اسے کا انتخاب خود کر لیا ہے. تو جو اللہ کا چنا ہو اس میں اس کو اپنی قسمت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ اگر آزمائش ڈالتا ہے، وہ اس کی طرف سے ہے نا آزمائش، تو وہ کسی پہ آزمائش ڈالتا ہے، یہ دیکھے بغیر ڈال دیتا ہے کہ اسے یہ برداشت کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا.